ایک سوال نکاح سے متعلق یہ پوچھا جاتا ہے، یہ ایک مسئلہ درپیش آتا ہے کہ بعض احباب اپنی زندگی کو، اپنی پوری زندگی کو کسی بھی دینی کام کے لیے وقف کر کے نکاح کو ترک کر دیتے ہیں، نکاح ترک کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، اور اپنی پوری زندگی کسی بھی نیکی کے کام کے لیے، دین کے کام کے لیے، مثلاً تبلیغی جماعت کے لیے وقف کر دی، یا خانقاہ کے لیے وقف کر دی، یا یہ کہ اپنے والدین کی خدمت کے لیے وقف کر دی، یا تعلیم و تعلم، پڑھنے پڑھانے، تدریس وغیرہ کے سلسلوں میں وقف کر دی، قرآن کریم پڑھا رہے ہیں یا دیگر کتب پڑھنے میں لگا دی، تو کیا ان کا اپنی زندگی کو اس طرح کسی بھی دینی مشغلے میں، مصروفیت میں وقف کر کے نکاح کو ترک کر دینا، نکاح پہ ان افعال کو ترجیح دینا تاحیات، یہ جائز ہے یا ناجائز؟ شریعت اس کے نظر میں، شریعت کی نظر میں ان کا یہ عمل کیسا ہے؟ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ یہی آج کا ہمارا موضوع ہے، یہی آج کا سوال ہے، اور یہی نکاح کورس کا چیپٹر نمبر 3 ہے۔ اس سوال کا جواب سمجھنے سے قبل ناظرین ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ جتنی بھی تفصیل میں آگے بیان کروں گا یہ عام اوقات سے متعلق ہے۔ اگر ایک شخص پہ نکاح کی جو میں نے 4 اقسام چیپٹر 1 میں بیان کی تھیں، آپ ملاحظہ کر لیں، اگر ایک شخص پہ نکاح فرض ہو جاتا ہے، یعنی اس کو فتنے میں، زنا میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، تو ایسے شخص پہ اور نان و نفقے پہ وہ قادر ہو، تب تو جب اس کے اوپر نکاح فرض ہو گیا تو کوئی تفصیل نہیں ہے، اس کے بعد کسی بھی دینی عبادت میں یا کسی بھی کام میں مشغول ہونا جائز نہیں ہے۔ اگر وہ بیوی کا نان و نفقہ دے سکتا ہے اور فتنے میں مبتلا ہونے کا یقین ہے تو ایسے شخص پہ نکاح کر لینا فرض ہے، اس میں کسی کلام کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ کوئی دینی کام کرے، کوئی تبلیغی جماعت میں جائے یا کسی تعلیم و تعلم میں لگے۔ لہذا جو تفصیل میں بیان کر رہا ہوں یہ عام اوقات سے متعلق ہے، مطلب اس کے نکاح یعنی فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ بھی نہیں ہے، یقین بھی نہیں ہے، اندیشہ بھی نہیں ہے، ایک نارمل آدمی ہے، عام آدمی ہے، عام زندگی گزار رہا ہے، نان نفقہ وہ دے سکتا ہے۔ ایسے حالات میں اگر وہ نکاح پہ کسی اور چیز کو ترجیح دیتا ہے تو اس سے متعلق کیا تفصیل ہے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ دیکھیں، ایسے عام شخص کے لیے جو نکاح کر سکتا ہے، اس کے پاس نان و نفقے پہ قدرت ہے، اور وہ نکاح کو ترک کر کے اگر دوسرے کسی کام میں مشغول ہو رہا ہے تو فقہاء کرام نے بیان کیا ہے کہ اس کے لیے نکاح کر لینا افضل ہے، کیونکہ نکاح سنت مؤکدہ ہے۔ نکاح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، صحابہ کرام کی مستقل سنت ہے۔ اربع من سنن المرسلین، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 4 باتیں تمام انبیاء کی سنتیں ہیں، الحیاء والتعطر والسواک والنکاح، یعنی حیا، پاک دامنی، عطر لگانا، مسواک کرنا اور نکاح کرنا، یہ تمام انبیاء کرام کی ناظرین سنت ہے۔ تو اس سنت کو ترک کر کے کسی نفلی عبادت، ظاہری بات ہے وہ کوئی بھی تعلیم و تعلم میں لگ رہا ہے یا کسی بھی ذیل میں اور کسی تبلیغی جماعت میں جا رہا ہے، وہ سب اس کی نفلی عبادات ہیں، دیگر عبادات ہیں، اس کے مقابلے میں نکاح کو ترجیح دینا اور اپنی عفت اور پاک دامنی کے حصول کی کوشش کرنا، جو سنت مستقلہ ہے تمام انبیاء کی، صحابہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کو ترک کر دینا بہتر نہیں ہے، اس لیے اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کو ترجیح دے، نکاح کرے۔ اب میں آپ کے سامنے مسلم شریف کی صحاح ستہ کی ایک صحیح حدیث ذکر کرتا ہوں، بالکل اس موضوع کے متعلق وہ حدیث ہے کہ بعض صحابہ کرام نے اسی طرح ترک دنیا کا ارادہ فرمایا، اور انہوں نے کیا کہا؟ اب حدیث کے الفاظ لفظ و لفظ مع ترجمہ سنیں، آپ کو بالکل وہ حدیث اس سوال کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے۔ مسلم شریف کی ناظرین حدیث ہے، ان انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان نفر من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی ایک جماعت نے سوال کیا، سألوا ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج مطہرات سے انہوں نے سوال کیا، عن عملہ فی السر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال کا پوشیدہ اعمال کا، یعنی گھر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا اعمال کرتے تھے، مسجد والے اعمال تو ان کو پتہ تھے، گھر والے اعمال کا سوال کیا۔ فقال بعضهم، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال کا ازواج مطہرات نے بتایا کہ وہ آپ علیہ السلام تو اتنی عبادات، نفلی عبادات گھر میں کرتے ہیں، فلاں اعمال صالحہ کرتے ہیں، تو ان حضرات نے گویا کہ ایک اپنے آپ کو یہ سمجھا کہ ہم تو بہت کم کر رہے ہیں تو ہمیں زیادہ کرنا چاہیے، تو انہوں نے کیا زیادتی کے بارے میں سوچا وہ آگے ذکر ہے۔ فقال بعضهم، بعض صحابہ نے کہا، لا اتزوج النساء، میں کسی عورت سے شادی ہی نہیں کروں گا، میں شادی نہیں کروں گا زندگی میں۔ وقال بعضهم، بعض نے کہا، لا آکل اللحم، میں گوشت ہی نہیں کھاؤں گا، کبھی گوشت نہیں کھاؤں گا۔ وقال بعضهم لا انام ولا فراش، بعض نے کہا کہ میں بستر پہ، نرم گدوں پہ کبھی سوؤں گا نہیں، زمین پہ چٹیل پتھروں پہ سویا کروں گا لیکن بستر بچھا کے نہیں سوؤں گا۔
فحمد اللہ واثنا علیہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر تشریف فرما تھے، ازواج مطہرات سے بات چل رہی تھی، ازواج مطہرات کو انہوں نے یہ کہا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے یہ سنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، فقال، اور بعض حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام غصہ ہو گئے، انتہائی غصے میں آ گئے کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اور باہر نکلے اور آپ نے فرمایا ما بال اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، قالوا کذا و کذا، ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ نکاح نہیں کروں گا، سوؤں گا نہیں، اور ایک کہہ رہے گوشت نہیں کھاؤں گا، لیکنی اصلی و انام، آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں اور میں سوتا بھی ہوں، وہ اصوم و افطر، میں روزے رکھتا بھی ہوں اور روزے چھوڑتا بھی ہوں، ہر دن روزہ رکھنا سنت نہیں ہے، نہ یہ جائز ہے ہر دن مستقل روزہ رکھتے رہے، ایسا نہیں ہے، آپ نے فرمایا میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور بعض دنوں روزہ چھوڑ بھی دیتا ہوں، وہ اتزوج النساء، اور میں عورتوں سے شادیاں کرتا ہوں، شادی کرتا ہوں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں، یعنی جس نے کھانا نہیں کھایا یا جس نے سونے کو ترک کر دیا، رات رات جاگ رہا ہے، اپنے دماغ کو بھی خراب کر رہا ہے اور اوروں کو بھی دماغ کو خراب کرنے کا باعث بن رہا ہے، اور عورتوں سے شادی نہیں کر رہا اور دوسرے فتنوں میں مبتلا ہونے کا باعث بن رہا ہے، یہ سب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے دور ہے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے دور ہے۔ لہذا ناظرین کرام، ایک انسان کے لیے بالغ ہونے کے بعد بغیر نکاح کی زندگی گزارنا قطعاً مناسب نہیں ہے، ایک عورت کے لیے بھی، خاص طور پہ ایک عورت کے لیے، ایک مرد کے لیے بھی اور خاص طور پہ ایک عورت کے لیے بالغ ہونے کے بعد جلد از جلد نکاح کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور حدیث میں ارشاد ہے من تبتل فلیس منا، جس نے بے نکاحی کی زندگی گزاری فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ نکاح کا اہتمام کرے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جیسے ہی بالغ ہو جائیں تو ان کے گھر والوں کو بھی چاہیے کہ ان کے نکاح کا اہتمام کریں تاکہ وہ عفت و پاک دامنی سے اپنی بقیہ زندگی گزار سکیں، یہی انبیاء کرام کی سنت ہے، یہی صحابہ کرام کی سنت ہے۔ لہذا ایسے ہر شخص کو جو تبلیغ کرنا چاہتا ہے یا دین کے تعلیم و تعلم میں مشغول ہونا چاہتا ہے، قرآن پڑھانا چاہتا ہے، والدین کی خدمت کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ اعتدال اسی میں ہے کہ ان کاموں کو بھی انجام دے اور ساتھ ساتھ نکاح کو اور نکاح کے فرائض کو بھی انجام دے، جو حقوق واجبہ بیوی کے بچوں کے ہیں ان کو بھی انجام دے اور ساتھ ساتھ ان نیکیوں کو بھی انجام دے، تو انشاءاللہ یہ نور کا باعث ہوگا، اس کی زندگی میں بھی اس سے ایک الگ ہی نورانیت ہوگی، کیونکہ ہم سب یہ بات سمجھ سکتے ہیں جب انبیاء کرام نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بالخصوص جب یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 3 4 نہیں 13 زوجہ مطہرات کل اور بیک وقت 9 زوجہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں بیک وقت رہی ہیں، ان کو بھی ان کے حقوق بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پورے کرتے تھے، اور دوسری طرف دینی مشاغل جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر مصروفیات تھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمے جو دینی مشاغل تھے وہ تو رہتی دنیا تک ہزاروں بندے مل بھی جائیں تو ان کے اوپر بھی وہ بار نہیں ہوگا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر دین کو ہم تک پہنچانے کا بار تھا، تو اس کے ساتھ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نکاح کر کے وہ انجام دے سکتے ہیں تو ہم میں سے کسی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ ایسا فعل کرے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ہٹ کے ہو۔ البتہ ان تمام تفصیلات کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، جو اصولی مسائل بیان کیے، ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ فقہاء کرام نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر ایک شخص دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے اور اس کو کسی بھی فتنے میں مبتلا نہ ہونے کا یقین ہے کہ میں اپنے اوپر قابو رکھ سکتا ہوں اور میں کسی فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گا، اور وہ ترک تزوج کرتا ہے، ترک نکاح کرتا ہے اور دینی مشغولیت کو اختیار کرتا ہے ان شرائط کے ساتھ کہ اس کے کسی بھی قسم کے کسی بھی بد نظری سے لے کر زنا میں نعوذ باللہ مبتلا ہونے کا بالکل یقین ہو کہ میں اس میں مبتلا نہیں ہوں گا، تو ایسے شخص کے لیے گنجائش موجود ہے۔ افضل تو پھر بھی یہ کہ نکاح کر لے، لیکن اگر وہ نکاح نہیں کرتا اور ان چیزوں کو ترجیح دیتا ہے تو اس کا بھی جواز ذکر کیا ہے، اور بہت سے علماء کرام ایسے گزرے ہیں، بہت سے حضرات اکابر ایسے گزرے ہیں جنہوں نے نکاح نہیں کیا لیکن وہ مامون تھے ناظرین کرام، ان کو اپنے اوپر امن تھا، قابو تھا کہ میں کسی فتنے میں بد نظری سے لے کے کسی بھی قسم کے فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گا۔ میں بعض علماء کرام کے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جنہوں نے اپنی زندگی کو دین کے لیے وقف کر دیا اور نکاح نہیں کیا، جیسے کہ تابعین میں سے شیخ عبداللہ ابن ابی نجیح مکی رحمہ اللہ، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے جو شیوخ ہیں سفیان الثوری اور سفیان ابن عیینہ، انہوں نے ان سے روایت لی ہے، یہ اتنے مشہور تابعی ہیں عبداللہ ابن ابی نجیح مکی رحمہ اللہ، انہوں نے نکاح نہیں فرمایا تھا اپنی پوری زندگی میں۔ اسی طرح علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ مشہور محدث ہیں، ابن قیم رحمہ اللہ کے استاد ہیں، بڑے مشہور جلیل القدر محدث اور علماء میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، انہوں نے بھی نکاح زندگی بھر نہیں فرمایا تھا۔
اسی طرح دیگر بھی بہت سے علماء ہیں، بلکہ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ، جن کا بھی حال ہی میں کچھ سال قبل انتقال ہوا ہے، زاہد الکوثری رحمہ اللہ کے شاگرد تھے، بڑے پائے کے عالم تھے. انہوں نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے العلماء العزاب الذین آثروا العلم علی الزواج. وہ بے نکاح عالم، وہ عالم جنہوں نے نکاح نہیں کیا، کنوارگی کی حالت میں زندگی گزاری، اور انہوں نے ترجیح دی علم کو نکاح پر، شادی پر. تو ان علماء کو انہوں نے بیان کیا، اس میں تمام علماء کا، پورے صدیوں کے جتنے علماء گزرے ہیں شروع سے لے کے آج تک، اور انہوں نے نکاح نہیں کیا اور علم میں مشغول رہے، ان کا ذکر کیا ہے. لیکن اگر وہ ایک تعداد ہے، لیکن جمیع علماء ایسے نہیں تھے. میں نے بتایا ایک قلیل تعداد ہے جنہوں نے یہ عمل انجام دیا، ان کو انہوں نے ذکر کر دیا ہے، لیکن یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جس کو فالو کیا جائے، ہر حال میں فالو کیا جائے. میں نے بتایا ہم سب کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ نکاح کریں گے، سنت مؤکدہ ہے. نفلی عبادات یا دین میں تعلیم و تعلم میں مشغول ہونے سے ان کے لیے، تا حیات مشغول ہونے سے میں بتا رہا ہوں، افضل ہے. باقی تو دونوں کام ایک ساتھ چل سکتے ہیں، تمام انبیاء نے، تمام صحابہ نے چلائے ہیں، تو ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے. جن صحابہ کرام نے ترک کا ارادہ کیا تھا، نگر میں نے آپ کے سامنے مسلم کی حدیث بیان کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت نکیر فرمائی اس پہ کہ میری سنت سے اعراض ہے، میری سنت ہے کہ میں نکاح بھی کرتا ہوں، میری سنت ہے کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں، میری سنت ہے کہ میں جاگتا بھی ہوں اور میں سوتا بھی ہوں. لہذا سنت کے مطابق ہی میں زندگی گزارنی چاہیے. قلیل تعداد تھی علماء کی، اور وہ شرط کے ساتھ ہی تھی کہ ان کو اپنے اوپر امن تھا کہ ہم دین کا تعلیم و تعلم، اور حرج ہوگا ہمارے دین کا اگر ہم نکاح میں مشغول ہوتے ہیں، بیوی بچوں کے اس میں مشغول ہوتے ہیں، اور پھر بالکل وہ معمون تھے اس حساب سے کہ ان کو فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہیں تھا، تو انہوں نے غیر نکاحی، بے نکاحی کی زندگی کو ترجیح دی نکاح پہ. تو ایسا کوئی شخص ہو بالکل معمون ہو اور اس کو کوئی طلب نہ ہو اس چیز کی، اور وہ اپنی زندگی علم میں مشغول ہو کے یا کسی بھی دینی کام میں مشغول ہو کے گزارنا چاہتا ہو، تو اس کی گنجائش موجود ہے، گنجائش موجود ہے. بہتر پھر بھی نہیں ہے، بہتر نکاح کر لینا ہی ہے. امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی، پسند آئی ہوگی. اگر نہیں سمجھ میں آئی تو ایک بار پھر سن لیں، تسلی سے سنیے گا، انتہائی باریک موضوع ہے، کسی بھی بات کو غلط نہیں کیجیے گا. میں نے آپ کو بتایا، خلاصتاً پھر بتا دوں، نکاح کرنا انبیاء کرام، تمام انبیاء کی، تمام صحابہ کی سنت ہے. نکاح کرنا بالاجماع سنت مؤکدہ ہے. لہذا ایک نفلی عبادت یا کسی دینی کام میں مشغولیت، تا حیات مشغولیت سے نکاح کرنا بہرحال افضل اور بہتر ہے. البتہ اگر ایک شخص اپنے اوپر معمون ہو، تو آخری مسئلہ میں نے یہ بتایا، اس کو کسی قسم کا اندیشہ نہ ہو، تو اس کے لیے گنجائش دی گئی کہ وہ دینی کام میں تا حیات مشغول ہو جائے. ورنہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ دونوں کاموں کو ساتھ ساتھ چلائے، تبلیغ کو بھی ساتھ چلائے، نکاح کو بھی ساتھ چلائے، تعلیم و تعلم کو بھی ساتھ چلائے، جیسے کہ علماء کی کثیر تعداد اسی پہ عمل پیرا رہی ہے، شروع صدیوں سے آج تک کی صدیوں پہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.